بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن زمنګ موضوع دا غزوه هند. د غزوه هند باره کې به مونږ ډېر زیات څاورېدل، خو چې د دې علما کوم بیانات مونږ واورېدل نو دا معامله څه بل شان شوه. لکه مونږ به دا وی چې غزوه هند به راځي او هغه به یو جنګ کېږي او هغې سره به هندوستان فتح کېږي او د مسلمانانو غلبه به راځي. ناظرین د غزوه هند د اصل حقیقت نه د خبرولو دپاره ما د دې علماو چې کوم بیانات راغستي نو هغې سره به ستاسو د غزوه هند باره کې پوره علم راشي. نو ناظرین راځئ چې د علما وګورو چې د غزوه هند باره کې دوی څه وایي. نو راځئ چې واورو. غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے، اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا، پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا، پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے. اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے. 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے. یہ نہیں ہے، یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا، متمکن ہو جائے گا. پھر یہ دائیں اور بائیں، شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی. یہ ان کے بارے میں ہے، یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں. یہ خام خواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چسپاں کر لیا ہے. غزوہ ہند کے نام سے صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا. باقی ہے تو مسلمان تھے، یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. یہ غزوہ ہند کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے. اس طرح کی روایات واعظوں کے لیے ہوتی ہیں، وہ ان کو بیان کرتے رہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات اگر بیان کرنی ہو تو آخری درجے میں اس کو متحقق ہونا چاہیے. یہ کوئی متحقق روایت بھی نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی تو یہ غزوہ ہو چکا. دنیا کی تاریخ اس بات سے واقف ہے کہ یہاں مسلمان بنو امیہ کے زمانے میں آئے، انہوں نے آ کے اس علاقے کو فتح کر لیا. اسی کے نتیجے میں یہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور اسی کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد یہاں مسلمانوں کی ہے. یہ ملک بھی اگر کہا جا سکتا ہے تو اسی کے نتیجے میں بنا ہے. تو وہ ہو گیا غزوہ. اب کس غزوے کو ہونا ہے اور کہاں ہونا ہے، یہ بے معنی باتیں ہیں جو عام طور پر کہی جاتی ہیں. نہ اس کے پیچھے علم ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے. حدیث پاک ٹھیک ہے بالکل کہ 2 لشکر ہیں جن کو اللہ نے دوزخ سے رہا کر دیا. ایک جو ہند پر چڑھائی کرے گا، دوسرا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر دجال سے جنگ لڑے گا. مگر اس کا جو انتباق ہے نا اپلیکیشن کی، یہ جو لشکر اب جا رہے ہیں یہ بات نہیں. غزوہ ہند بہت پہلے ہو چکا. جو پہلا اسلامی لشکر آیا نا ہندوستان پر، اسی لیے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی لمبی کرے، میں اس فوج میں جاؤں. بات بگاڑنی نہیں چاہیے جس طرح آئی ہو. پہلا لشکر جو ہندوستان پر، یہ کوئی نہیں چڑھائی کرتے رہیں گے، یہ کرتے ہیں اگر نیچے لے کر لائن کو بدل دے گا. مگر ابر جو ہے نا پہلا لشکر وہ یہ نہیں. تو پہلے جو گزر گیا نا مسلمان، ان کی بات ہے.
اور آخر میں جو دجال سے جنگ لڑیں گے وہ دوسرا لشکر ہوگا. اچھا، غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے جو عموماً قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آخری دور کے اندر ایک غزوہ ہوگا. غزوہ ہند ہے اس کا نام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی تھی. میں اس غزوہ ہند کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ ہوگا ہند کا، اور اس کے حوالے سے بشارت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ جو اس غزوے میں شریک ہوگا اللہ رب العزت کے لیے آخرت میں اس کے لیے انعام ہوں گے. یہ نسائی کی روایت ہے، روایت ثوبان کہلاتی ہے، بالکل صحیح روایت ہے اپنی سند میں بھی، اپنے متن کے اندر بھی، غزوہ ہند سے متعلق. لیکن ہمارے یہاں عموماً غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس روایت کو پرٹیکولرلی آخری زمانے کے ساتھ ہم متعلق کر دیتے ہیں کہ جیسے قرب قیامت کے یہ پیش گوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ ہند سے متعلق. یہ غلطی اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہاں پر 2 غزووں سے متعلق ذکر ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ چونکہ آپ کے قرب قیامت کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے. اس کو محققین علماء کرام بالکل واضح کر چکے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ جو حدیث نسائی کی ہے ثوبان سے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا گروہ جو ہند میں غزوہ کرے گا احرزہم اللہ من النار، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی سزا سے محفوظ فرمائیں گے. اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ آخرت کے حوالے سے کوئی پیش گوئی تھی. بالکل نہیں، بلکہ اوائل دور کے اندر ہی اموی حکمرانوں کے تحت ہی یہ جب غزوہ ہوا تھا، پہلا غزوہ جو ہوا تھا ہند کی طرف، یہ اس سے وہی مراد ہے. محققین علماء کرام جو حدیث کے ماہر گزرے ہیں، حدیث کے شارحین گزرے، وہ واضح کر چکے ہیں اور اس غلطی پر بھی متنبہ کر کے جا چکے ہیں کہ بعض لوگ اس روایت سے سمجھ جاتے ہیں کہ قرب قیامت کسی غزوے کی بشارت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اس حدیث کی بالکل وہ یہی وضاحت کرتے تھے کہ جس غزوہ ہند کا ذکر حدیث میں ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، وہ ہو چکا ہے. وہ اموی دور کے اندر غزوہ ہند جو ہوا تھا اسی کی ہی یہ بشارت ہے، قرب قیامت کی یہ بشارت نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات ثابت تھی وہ سچ واقع ہو چکی ہے ماضی کے اندر. لہذا ان حدیثوں کو آج کل کے حالات کے اوپر منطبق نہیں کرنا چاہیے، اور اگر منطبق کرنا بھی چاہیے کوئی ٹھوس ایسی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آپ بولیں کہ ہاں ہم اس لیے اس کو معمول کر رہے ہیں. جس روایت میں ذکر ہے وہ اکابرین اسی فن کے ماہرین ذکر کر چکے ہیں، وہ غزوہ ہو چکا ہے. ناظرین، تاسو د دې علماو دا بیانات واوریدل. امید دی چې د غزوه هند باره کې به ستاسو په علم کې اضافه شوي وي. انشاءاللہ نیکسٹ یو نوی موضوع سره به بیا راځو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.